اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتت تسکنہ ارزقک وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفعی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجۃ الامر علیہ السلام۔ مالک جلدی سے پہلے اپنے پاک گھر کی آبادی کا اعلان فرمائے، واجب سمجھ کے آمین کہنا۔ جو میرے کریم کے گھر کی آبادی کی دعا کرے بادشاہ اس کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ ذکر کی بارسا بنت رسول اللہ، بھائی رانا احسان، بھائی عمار، ان کی یہ کوشش کاوش آپ حضرات کے ذکر عظیم میں حاضری، میرے بعد اور مجھ سے پہلے زیادہ بہتر پڑھنے والے ذاکرین کی پڑھائی، مخدوم عالمیان اپنی مقدس بارگاہ میں اپنے بارم کریم لال کے 3500 ناموں کے وسیلے سے قبول و منظور فرمائے۔ ملکہ ممکنات ہمارا شمار امام حسین کے زداروں میں فرمائے۔ ملکہ عالمیان ہمارا شمار امام زمان کے جانثاروں میں فرمائے۔ شب جمعہ ہے، پاک سیدہ الجمعہ کی عزت کا واسطہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ آمین کہہ دینا۔ میرے والد محترم بیمار ہیں، بھائی سجاد سے بھی درخواست ہے جتنے ذاکرین وائزین ہیں دعا کریں مالک ان کو شفاء عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق ایمان معرفت میں برکت کے لیے، اور بالخصوص ذکر میں ذکر کے وارث کی آمد کے لیے بلند صلوات۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ رات وہ آئی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے شب جمعہ حسین کے پاس بیٹوں کی تعزیت کے لیے جاتی ہے۔ سجاد ویر لیکن شب جمعہ حسین اپنی پاک بہن کے پاس شام جاتا ہے۔ وعدہ کیا ہے میرا عزتوں والا ویر ہے سجاد، جان سے زیادہ پیارا، مالک اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ زیادہ انتظار نہیں کروانا، چیلم کرنے آئے ہو، مجلس میرے ویروں نے رکھی ہے چیلم کی۔ سجاد ویر چیلم ہوتا کس کا ہے؟ چیلم ہوتا اس کا ہے جس کا کسی نے جنازہ پڑھا ہو۔ جزاک اللہ، شاباش۔ چیلم ہوتا اس کا ہے جس کا کسی نے غسل دیا ہو۔ چیلم ہوتا اس کا ہے جس کی کسی نے قبر بنائی ہو۔ لفظ پڑھوں منیر پتر سجاد ویر اجازت کے ساتھ 2 یا 4 فکرے، تیرے لیے زیادہ زحمت نہیں میں نے کرنی۔ کس کا چہلم؟ کچلے ہوئے جنازوں کا چہلم۔ جزاک اللہ۔ ہونے گئی میرے حصے کی نوکری۔ پھٹے ہوئے کلیجے کا چہلم، ٹکڑے ہوئے جنازے کا چہلم۔ ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، ہائے بلند آواز سے کہنا، شب جمعہ ضرور آئی ہوگی، زخمی کانوں کا چہلم۔ اگلی ہائے کہ تیری بلند ہو جائے، عالیہ تم پہ راضی ہو جائے۔ میرے ویر احسان کی، عمار کی، مالک زندگی دراز فرمائے جس نے یہ اہتمام کیا ہے۔ او لوگو علی کی بیٹی کی چادر کا چہلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مظلوم حسین کا چہلم۔ مالک جو گئے ہوئے ہیں بادشاہ ان کی زیارت بھی قبول فرمائے۔ ہمارے نا بھائی بیٹے ہیں، مالک ان کو زندگی سلامتی کے ساتھ واپس بھی لائے۔ سبتی حسن شرازی صاحب سے یہ زیادہ موجود ہے۔ ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، اپنا نہیں، جس کی رات ہے، جس امام کی رات ہے، شب جمعہ امام زمانہ کے ساتھ منسوب ہے۔ پتر میں پڑھتے ہوئے پانی رہوں گا، یہ سن کے صرف ہائے کہہ دیں یا پانی کے آنسو رو لیں گے۔ میں جس کا سلام پڑھنے لگا ہوں وہ سلام پڑھتے ہوئے آنکھوں سے پانی نہیں خون کے آنسو روتا ہے، اور رو کے کہتا ہے سلام میرا اس دادا مظلوم پر جس کے سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ بس سجاد ویر 2 لفظ اور پڑھنے دے۔ مختار کا دربار سجا ہوا ہے، تخت پہ ہے حسین کے قتل کا بدلہ لینے والا۔ مختار نے بدلہ لیا ہے، انتقام تیرا 12واں آ کے لے گا۔ دعا کیا کر یہ انتقام جلدی سے پہلے ہو جائے۔ منیر بدلے اور انتقام میں فرق ہوتا ہے۔ بدلہ ہوتا ہے آنکھ کے بدلے میں آنکھ کا جانا، بازو کے بدلے میں بازو کا جانا۔ صفت حسن صاحب، شرازی صاحب، انتقام تیرا 12واں یہ لے گا۔ جس کی آنکھ گئی ہے ظالم کی آنکھ نکالے گا، مظلوم کو واپس کرے گا۔ جس کا کلیجہ پھٹا ہے ظالم کا کلیجہ پھاڑے گا، جس کا پھٹا ہے اسے شفا دے گا۔ میں لمبی چوڑی بحث کروں تو پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بادشاہ تو قتل حسین کا بدلہ لے لے گا، مالک تو اکبر کے جگر کا بدلہ لے گا، بادشاہ تو اصغر کے گلے کا بدلہ لے گا۔ ہائے تیری بلند ہو جائے اگر تو بیٹھا ہے مجلس میں۔ میں کہتا ہوں سب کے بدلے ممکن ہے، لیکن یہ تو بتا حسین کی بیٹی کو لگے ہوئے تماچے کا بدلہ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔ 12واں فرماتا ہے سلام میرا اس مظلوم پر جس کے سینے کی ہڈیوں کو توڑا گیا۔ مختار تخت پہ دربار سجا ہوا ہے، 10 بے غیرتوں کو گرفتار کر کے سپاہی لائے۔ سپاہیوں سے پوچھتا ہے مختار انہیں کہاں سے پکڑ کے لائے ہو؟ سپاہی کہتے ہیں یہ جنگلوں میں کہتے پھر رہے تھے اللہ ہمیں موت دے دے، مرنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں موت نہیں آتی۔ جب ہم نے انہیں گرفتار کیا اور ہم نے بتایا کہ ہم مختار کے سپاہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں، ہم نے سنا ہے وہ حسین کے قاتلوں کو مار دیتا ہے، ہو سکے تو ہمیں مختار کے پاس لے چلو، ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ مختار کہتا ہے موت اپنی کیوں مانگتے ہو؟ کہنے لگے تو قاتلان حسین کو نہیں مار رہا؟ مختار کہتا ہے مارتا ہوں، لیکن پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ اس نے حسین پہ ظلم کون سا کیا ہے۔ اب جب ظلم کا نام آیا نا سجاد ویر، یہ 10 کے 10 بندے بے غیرت تھے، حرام دے، لیکن آپس میں بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے مختار نہ سن، یا آپ مر جائے گا، ہم نے تو بتانا ہی مرنے کے لیے ہے، لیکن ہم نے ظلم بہت بڑا کیا ہے۔ مختار کہتا ہے کون سا ظلم کیا؟ تم نے اکبر کو برچھی ماری ہے؟ یہ کہتے نہیں اکبر کو برچھی نہیں ماری۔ کہنے لگا ہم نے سنا ہے قاسم تقسیم ہوا تھا، کیا تم نے قاسم کو تقسیم کیا ہے؟ یہ 10 کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قاسم بھی تقسیم نہیں کیا۔ مختار ظلم گنتا گیا، یہ 10 کے 10 انکار کرتے گئے۔ علی ویر مالک زندگی دراز کرے، جب مختار نے پوچھا نا بتاؤ تو صحیح، جب تم اکبر کے قتل میں نہیں تھے، تم عباس کے قتل میں نہیں تھے، تم حسین کے قتل میں نہیں تھے، اور تم خیمے جلانے میں نہیں تھے، تم نے ظلم کون سا کیا ہے؟ اب یہ 10 کے 10 بندے بولنے کے کہتے ہیں مختار جلدی کر، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں مار دے، ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ تو سن کے نہ مر جانا۔ مختار کہتا ہے بتاؤ تو صحیح تم نے ظلم کون سا کیا؟ یہ بے غیرت کہتے ہیں مختار جب سارے ہی خیمے جل گئے، جب سارے ہی جنازے پامال ہو گئے، تو چیلم کرنے آیا ہے، ہائے تیرے بس میں ہے، ہائے کر دینا۔ جب سارے ہی جنازے پامال ہو گئے، اس وقت پسر سعد بے غیرت نے ایک عجیب اعلان کیا، اعلان کر کے ہم 10 گھوڑا سوار تھے، ہم 10 گھوڑا سواروں کو بلایا اور بلا کے کہا رات کے اس اندھیرے میں چلے جاؤ، جا کے دیکھو اگر کسی جگہ پر حسین کے جسم کا کوئی صحیح حصہ مل جائے، میں تیرے کلیجے کے پاس کھڑا ہوں، اس سے جلدی میں کیا کروں؟ اگر حسین کے جسم کا کوئی تمہیں صحیح حصہ مل جائے اس پہ جا کے ظلم کرنا۔ یہ 10 کہتے ہیں ہم مختار اس کے کہنے کے اوپر رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے مقتل کی طرف چلے، ہمیں حسین کا کوئی حصہ ٹھیک مل نہیں رہا تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک ٹیلے کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی، بندے مجلس میں آیا، مجلس شروع ہو گئی ہے، 4 سال کی بچی ہے جو کسی چیز پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے بابا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، او بابا اٹھ گل خیمے چل، بابا دیکھ تیرے بعد میرے کانوں کی بالیاں نوچ لی گئیں، او بابا شمر میری ماں کے خیمے میں آ گیا، او بابا لوگوں نے سجاد کو تازیانے مارے ہیں۔ یہ 10 بے غیرت کہتے ہم سمجھ گئے یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، ہم نے شمع بلند کی،
وہ 4 سال کی بچی جو زخمی تھی ہمیں نظر آئی. ہم نے پوچھا او بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ بچی رو کے کہتی یہاں میرا بابا ہے، یہاں میرا بابا ہے. ہم نے پوچھا تیرا بابا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. کہا یہاں کیا ہے؟ رو کے کہتی یہاں میرا بابے کا سینہ ہے. اور مختار ہم نے جب دیکھا نا حسین کا سینہ تھا، ہم نے اس بچی کو کہا بچی ہٹ جا. بچی نہیں ہٹی تو میں نے تازیانہ اٹھایا، اس بچی کو 4 تازیانے مار کے اس لاش کے حصے سے اٹھایا. جب دیکھا تو حسین کا سینہ تھا. اور مختار ہمارے گھوڑوں کے سونگ چوڑے تھے، وہ بچی دیکھتی رہی. ہم نے گھوڑوں کے سونگوں کے ساتھ حسین کے سینے پہ ماتم کرنا شروع کیا. اتنا ظلم کیا، وہ بچی دریا کی جانب دوڑ بھی رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی چاچا غازی، چاچا جلدی آ، اب تو گھوڑے سے بھی